میں نے پنجاب کے ایک دیہات میں جنم لیا۔ ابا زمینوں پر مزدوری کرتے تھے۔ ماموں کی کچھ زمین تھی جس پر ہم سب لوگ مل جل کر کام کرتے تھے۔ لیاقت میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ ہم ایک ہی ساتھ پلے بڑھے تھے۔ وہ 10 جماعتیں پاس تھا اور میں 8 جماعتیں پاس تھی۔ ہم نے ایک ہی سکول میں پڑھا تھا۔ گاؤں میں رشتہ داری آپس میں جوڑنے کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ میری منگنی بھی بچپن میں لیاقت سے کر دی گئی۔ جب میں 16 برس کی تھی مجھے اپنے ماموں زاد کی دلہن بنا دیا گیا۔ میں نے بیاہ کر کہاں جانا تھا؟ گھر تو ایک ہی تھا، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ مومانی ماں جیسا پیار کرتی تھی ساس بن کر اور بھی مہربان ہو گئی۔ اور لیاقت وہ تو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، مجھے پا کر جیسے بے حد نہال تھا۔ لیکن میری خوشیوں سے بھری زندگی اتنی مختصر ہوگی ایسا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دلوں میں میل آ جائے تو بہانے سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی بس بہانہ بنا کر ہماری بکری ہمسائے کے کھیت میں جا کر گھسی اور اس کی سبزی تہس نہس کر ڈالی۔ ہمارے ہمسائے رحمت چچا کا لڑکا کافی پھرتیلا تھا، گالم گلوچ کرتا ہمارے در پر آ گیا۔ شور شرابہ سن کر لیاقت باہر دروازے پر گئے تو وہ ڈنڈا تانے کھڑا تھا، کہنے لگا، 100 بار کہا ہے کہ اپنی بکریوں کو باندھ کر رکھا کرو، مگر تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ اب ہم تمہاری بکری کو ذبح کر دیں گے اور اس کا سالن تم بھی چکھنا۔ وہ کافی بد زبان لڑکا تھا۔ اس نے کچھ اور بھی بکواس کی تو لیاقت کو طیش آ گیا۔ یوں بات بڑھ گئی، پھر دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، ادھر کے اور کچھ ادھر کے زخمی ہو گئے، مگر لیاقت کی جان چلی گئی۔ جب اس کے مرنے کی خبر پہنچی تو میں 1 ماہ کی بیائی دلہن تھی، صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اپنے خاوند کی میت کو گھر آنے سے پہلے میں روتی چلاتی ندی میں ڈوبنے کو چلی گئی۔ 16 کا سن تھا، جذباتی عمر تھی۔ میں نے بھی کچھ نہ سوچا سوائے اس کے کہ لیاقت مر گیا تو میں جی کر کیا کروں گی۔ ندی کا پانی بہت تیز تھا، چھلانگ لگایا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ڈوبنے ہی والی تھی کہ کوئی کشتی نظر آئی اور اس کشتی والے نے چھلانگ لگائی اور مجھے بچا لیا۔ مجھے موت کی باہوں سے کھینچ لیا، پھر کشتی میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا جہاں اس کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیٹ سے پانی نکالا اور اپنی ماں کے سپرد کر دیا۔ 2 روز بعد جب ہوش بحال ہوئے تو انہوں نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے، کہاں سے ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس ان کے منہ کو تکتی جا رہی تھی۔ 3 روز تک میں وہاں رہی۔ چوتھے دن کسی کا آنا ہوا اور اس نے پوچھا، یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ یہ تمہارے گھر کی تو نہیں لگتی، چہرے سے تو مصیبت زدہ لگتی ہے، سچ بتاؤ کس کی عزت اٹھا کر لائے ہو؟ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، بولے، صاحب واقعی یہ ہماری نہیں، ہم کو اس سے کچھ واسطہ نہیں، آپ اس کو لے جا کر اس کے وارثوں کے حوالے کر دیں، ہم کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ٹھیکیدار نے دیکھا کہ لڑکی خوبصورت اور کم سن ہے تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، اس کا گھر ایک عورت کے بغیر سونا تھا۔ مجھ بے زبان سے کچھ پوچھ گچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو کچھ بول بھی نہ سکتی تھی، میں ایک گونگی لڑکی بن چکی تھی۔